السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دیباچہ بائے نکاح راحل ایپیسوڈ 29۔ دیندار بے سے ملاقات کے بعد اب اس نے ایمرے بے کو بلایا تھا۔ انہیں بھی وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا جو اس نے دیندار بے کو بتایا تھا۔ اس کے ساتھ وہاں ہمیشہ کی طرح احمد بھی موجود تھا۔ یہ منظر براق کے آفس کا تھا۔ استنبول میں آج رات کے وقت پچھلے دنوں کی نسبت فضا میں کچھ خنکی سی تھی۔ ارد گرد چلتی ہوئی خنکی سے بھرپور ہوا دل کو کافی راحت پہنچاتی۔ میز کے اس پار رکھی کرسی پر وہ براجمان تھا اور سامنے والی دونوں کرسیوں پر وہ دونوں براجمان تھے۔ ایمرے بھی ہمیں میرات کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس نے معمولی سی گفتگو کے بعد وہ کہنا شروع کیا جس کی بنا پر اس نے ایمرے بے کو یہاں بلایا تھا۔ ایمرے بھی اسی کی طرح ایک فوجی افسر تھے، لیکن ان کے کاموں کی ذمہ داریاں براق سے کم ہی تھیں۔ اسی طرح ایاز بھی ایک فوجی افسر تھا، لیکن اس کی ذمہ داریاں ان دونوں سے کم تھیں۔ دراصل ایسا ہے کہ وہ خود ہم سے ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ جو جگہ ہمیں معلوم ہوئی وہاں وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کئی اور دہشت گرد اور ممکن ہے کہ اونور بھی موجود ہو۔ وہ کہہ رہا تھا تو اس کی بات میں دم تھا۔ وہ سب اتنے عرصے سے میرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا، اور یوں اچانک سے اس کا پتہ معلوم ہو جانا یقیناً کوئی چال تھی۔ اس نے ہمارے لیے جال بچھایا ہے، لیکن ہم شکاری کو خود اس کے جال میں پھنسا دیں گے۔ اس نے مانی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کافی اعتماد سے کہا۔ وہ کیسے؟ سوال ایمرے بے کی جانب سے پوچھا گیا۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں ہے، اور یہ معلومات اس کے اپروول کے بعد ہی یقیناً ہم تک پہنچی ہے۔ وہ ہمیں یہ بھی جلد ہی بتا دے گا کہ اس سے ملاقات کے لیے کون کون آ سکتا ہے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان قائم ہوئی۔ ایمرے بے اور احمد نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اسے دیکھنے لگے جیسے اسے مزید سننے کے منتظر ہو۔ اور میں جانتا ہوں کہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہے گا، لیکن یہ اسے معلوم ہے کہ میں وہاں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد اس نے کہا، اس لیے اب ہمیں ایک جنگ کی تیاری شروع کرنی ہے، ایک عظیم جنگ کی۔ یا تو شہید ہوں گے یا غازی۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ تھا، جنون، یقین، پر اعتمادی، بے خوفی، بہادری۔ انشاءاللہ براق بے، انشاءاللہ۔ احمد خوشدلی سے مسکرایا۔ وہ بھی اس وقت کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ برابر والی کرسی پر براجمان ایمرے بے بھی مسکرائے۔ انہیں براق اس بار پہلے سے کئی بہتر لگ رہا تھا۔ میرائے کی وفات کے بعد اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کافی اپسیٹ تھا، لیکن اب وہ کافی بہتر لگ رہا تھا۔ میرا آپ سے ایک سوال تھا۔ کچھ دیر بعد احمد نے ان دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے تکتے ہوئے پوچھا۔ ایمرے بے لاپتہ ہوئے، پھر آپ نے انہیں ڈھونڈ لیا؟ وہ پرسوچ نگاہوں سے براق کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ مسکرایا۔ دوسری طرف اس نے بھی ہلکا سا مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، شک نہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن ہر مرتبہ ذہن سے نکل جاتا۔ آپ نے انہیں کیسے ڈھونڈا؟ یہ سوال سن کر براق کی نظریں ایمرے بے سے ٹکرائی اور پھر وہ دونوں قہقہہ لگا کر ہنسنے لگے، لیکن احمد ان کے یوں ہنسنے کی وجہ سرے سے ہی نہ سمجھ سکا۔ ایمرے بے نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے تھپ تھپائے اور پھر ایک گہری سانس لے کر اسے سب بتانا شروع کیا۔ یہ منظر بلگراد جنگل کا تھا۔ درمیان میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے تھے اور چہرے کو سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا، یوں کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ ان کے ساتھ برابر میں 3 افراد چل رہے تھے، جن میں سے 2 کے چہرے سیاہ رنگ کے ماسک سے ڈھکے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، اور ان دونوں افراد کو رہنمائی دینے والا تیسرا شخص تھا، جس کا چہرہ آدھا سیاہ رنگ کے کپڑے سے ڈھکا تھا، سیاہ آنکھیں آشکار تھی، سر پر ایک بھوری رنگ کی ہیٹ پہن رکھی تھی۔ ایمرے بے سے وہ فائلز میرات نے لے لی تھی جس میں میرات کے بارے میں بہت سی معلومات موجود تھی۔ وہ یہ فائلز براق کو دینا چاہتے تھے، لیکن اب وہ میرات کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ انہوں نے کچھ ہی لمحوں بعد وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ ان کے سر پر میرات نے اپنی پوری قوت کے ساتھ پاس میں ہی رکھی درخت کی ایک بھاری لکڑی دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ ان کی آنکھ ایک تنگ و تاریک تہہ خانے میں کھلی۔ اس کو سامنے سے جیل کی طرح باریک مگر تنگ سلاخوں کے دروازوں سے بند کیا گیا تھا۔ یہاں اور بھی اسی طرح کے کمرے تھے۔ وہ سب کمرے مربع کی شکل کے تھے اور بے حد تنگ۔ ہر کمرے کی پچھلی دیوار میں صرف ایک ہی چھوٹا سا روشن دان تھا جس پر مٹی کی گرد جمی تھی۔ اس میں سے بمشکل سورج کی کرنیں گزر پاتی۔ یہاں میرات ان سے صرف 2-3 مرتبہ ملنے آیا اور ان ملاقاتوں میں اس نے ایمرے بے کو یہاں رکھنے کی وجہ صرف یہی بتائی کہ وہ انہیں یہاں رکھ کر براق کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ ایمرے بے نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے کیوں رکھتا ہے۔ اس نے پہلی ملاقات میں وجہ نہیں بتائی۔ دوسری ملاقات میں اس نے سب آشکار کر دیا۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ وہ ایلدار ازجان ہے،
یہ جان کر امربے کو تکلیف نہیں بے حد تکلیف پہنچی۔ انہیں تب یہی معلوم تھا کہ براق اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ براق کو اس بارے میں معلوم تھا۔ کچھ مہینے بعد یہاں اس تہخانے میں ان سے ملنے ایک شخص آیا، وہ جس کی آنکھیں سرمئی تھی، جس پر مراد کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ شخص اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ شخص تھا ایرن۔ مراد یہ نہیں جانتا تھا کہ ایرن کو اس جگہ کے بارے میں معلوم ہے، اور نہ ہی اس سے یہ معلوم تھا کہ وہ یہاں امربے سے ملنے آیا تھا۔ ایرن ان سے ملنے آیا تو پہلے وہ کچھ سمجھ نہ سکے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ بظاہر مراد کے لیے کام کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ براق کے ساتھ کام کرتا ہے، اور مراد کے پاس اسی نے اس کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس تک پہنچا سکے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ جلد ہی تہخانے کی چابی جو صرف مراد کے پاس تھی وہ لا کر دے گا، اور پھر باقی کا کام ان کا اور براق کا تھا۔ اس کی ذمہ داری صرف یہیں تک تھی۔ کچھ دن بعد ایرن وہاں آیا اور اس نے تہخانے کی چابی امرے چچا کو دی۔ یہ چابی اسے تب ملی تھی جب مراد براق کے آنے پر اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے گھر میں یہ چابی موجود تھی۔ مراد کو اس وقت صرف اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پر چھپانے کی پڑی تھی، اسی لیے اس کا یہاں آنا ناممکن تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہ چابی ڈھونڈی، اور یہ بات یقینی بنا لینے کے بعد کہ اب وہاں پر مراد کا آنا ناممکن تھا، اور اگر وہ آ بھی گیا تو کچھ کر نہیں پائے گا، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کئی فوجی افسران تعینات کر دیے تھے۔ انہوں نے امرے چچا کو ڈھونڈ لیا۔ امربے نے احمد کو سب کچھ بتایا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ یہ کام کافی مشکل تھا جو انہوں نے کتنی آسانی سے کر دکھایا۔ ہم ایرن کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے اس کام میں بہت مدد کی، براق نے ان دونوں سے کہا، تو ان دونوں نے بھی جواباً اس بات میں سر ہلا دیا جس سے اس کی بات پر مکمل اتفاق کر رہے ہوں۔ میں نے اسے بھی مراد کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اسے بتا دیا ہے کہ مراد کہاں ہے، اور جو کچھ بھی میں نے آپ دونوں کو بتایا ہے وہ سب ایرن بھی جانتا ہے، اس نے مزید کہا، اور پھر وہ تینوں مزید اسی بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ افق پر اس وقت گہری نیلی رنگ کی روشنی کا بسیرا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز ماحول میں پھیلی تھی۔ ہوا اس وقت کافی پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اسے فجر کے بعد دوبارہ سونے کی عادت نہیں تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ فجر کے بعد سو جاتی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی موبائل کی اسکرین اسکرول کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں گھر کی بیل بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کون آیا ہوگا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلی اور چھوٹے قدم چلتی ہوئی گھر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کی بیل دوبارہ بجی۔ اس کی ناسمجھی میں مزید اضافہ ہوا، اور پھر اس نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پہلے اس کے چہرے پر حیرت، پھر بے یقینی، اور پھر ناسمجھی اور پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ ارم تم؟ اس نے ہکا بکا سے انداز میں پوچھا۔ ارم نے جواباً کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نینا نے ایک اور سوال پوچھا۔ وہ میکائل۔ اس نے اب کی بار کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے اپنی تیز تیز سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ چہرے سے کافی خوفزدہ اور پریشان نظر آتی۔ کیا؟ اس نے اسے کہنے پر مجبور کیا۔ وہ کچھ نہ کہہ پائی۔ اچھا تم اندر آؤ۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر نینا نے اسے اپنے گھر کے اندر آنے کو کہا اور راستے سے ہٹی یوں کہ اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی ہو۔ ارم فوراً گھر میں داخل ہوئی۔ نینا نے اسے لاؤنج میں بٹھایا اور اس کے بعد وہ باورچی خانے میں گئی۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس لا کر اس کو تھمایا۔ ارم نے وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ نینا اس کے برابر والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس نے چند لمحے بعد سوال کیا۔ ارم نے ایک گہری سانس لی اور نینا کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے اسے یوں گھورنے پر جیسے نینا کے ذہن میں خطرے کا ایک سگنل ابھرا۔ ارم نے پانی کا گلاس سامنے رکھی میز پر دھیرے سے رکھا۔ میکائل سب جان گیا ہے، اس نے پہلے آنکھیں میچھی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے صوفے صاف گوئی سے کہہ ڈالا۔ یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ اسے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہ میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ نینا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور اس نے مزید کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی پر نینا کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور کیا؟ اس نے صوفے سے تھوڑا آگے ہو کر بے چینی کے عالم میں پوچھا۔ ارم اپنے لب کاٹنے لگی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیوی کی کوئی ڈائری بھی میں نے چرائی ہے، اس نے بتایا تو نینا کی ناسمجھی آسمان کو چھو گئی۔ ڈائری؟ اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں ڈائری، ارم نے آئیبرو اچکا کر پریشان کن لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نینا کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ ارم اسے سننے کی منتظر رہی، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کا ذہن اس وقت بہت سی سوچوں یا شاید پہیلیوں کو سلجھانے میں مشغول تھا۔ میکائل ملک، ماریا، عباس احمد، ڈائری۔
وہ سب ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسا ہے تو مجھے ماریہ کی ڈائری عباس احمد کے ذریعے ملی، اس نے سوچوں میں گم سے انداز میں کہا تو ارم نے حیرانی سے نینا کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نینا کے پاس ماریہ کی ڈائری تھی۔ ڈائری انہوں نے مکائل کے گھر سے نکلوائی، اس نے مزید کہا۔ ارم اسے سنتی رہی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے؟ اور اس سوال کا جواب اس وقت ان دونوں کے پاس نہیں تھا۔ آج صاف صاف اور اجلا سا دن چڑھا تھا، جولائی کا آخر تھا، حبس تھا، لیکن آج اس کی شدت میں کافی کمی تھی۔ مکائل کرسی پر بیٹھا تھا، سر سامنے رکھی میز پر جھکائے، اب تک گہری نیند میں ڈوبا تھا، اور پھر وہ کسمسایا، آنکھیں رگڑی اور ارد گرد دیکھا۔ صبح ہو چکی تھی، کمرے میں کھڑکیوں سے آتی سورج کی شعاعیں ہر سو رقص کرنے میں مگن تھی۔ وہ کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ سامنے میز پر ڈرنک کی 3 بوتلیں جو پڑی تھی، جن میں اب ڈرنک کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا، اسے اپنا وجود کافی بھاری محسوس ہو رہا تھا، جو عموماً اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس نے ضرورت سے زیادہ ہی پی لی تھی۔ ذہن کافی خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا، اور پھر اس کے ذہن پر کچھ جھلکا۔ وہ دھیرے سے کرسی سے اٹھا، آنکھیں سرخ تھی، بہت سرخ۔ اس نے تھکے تھکے سے انداز میں اس کمرے میں موجود سنگھار میز پر سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین بجھی ہوئی تھی، موبائل کی پاور آف تھی۔ اس نے موبائل کی پاور آن کی، کچھ ہی لمحوں میں اسکرین روشن ہو گئی، اور پھر اس کی نظر فوراً فون کے آئیکن پر گئی۔ بہت سی کالز آئی ہوئی تھی، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس نے فون لاک کھولا، اور پھر اس نے دیکھا کہ عریشہ کی کئی بار کالز آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کی لہریں ابھری۔ چند ہی لمحے کا لاگ بغور دیکھنے کے بعد اس نے عریشہ کو کال بیک کی۔ کال فوراً ریسیو کر لی گئی۔ ایک دو رسمی سی گفتگو کے بعد اس نے کہا، کل میں نینا سے ملی۔ مکائل نے یہ سنا تو اس نے ایبرو اچکا، یوں جیسے اسے یاد آیا تھا کہ کل عریشہ نے نینا سے ملنا تھا۔ ہاں تو کیا کہا اس نے؟ وہ یہ کہتا ہوا دوبارہ کرسی تک آیا اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھا۔ دوسری جانب سے ایک طویل خاموشی چھائی رہی۔ اس نے جو بھی کہا مجھے اس پر بالکل یقین نہیں، وہ محض ایک بہتان ہے، لیکن پھر بھی۔ اور پھر اس نے تمہید باندھنا شروع کی۔ مکائل کے ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی۔ تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی بیوی ماریہ، اور ماریہ کا نام سن کر اس کا دل ایک دم جلا اور ساتھ ہی آنکھیں بھی جلی۔ دوسری جانب سے لمحے بھر کا وقفہ آیا۔ ان کی ڈیتھ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کے قتل کے ذمہ دار آپ ہیں۔ یہ سن کر مکائل نے گردن اونچی کی اور اپنے لب بھیجنے لگا۔ دوسری جانب سے عریشہ اسے سننے کی منتظر تھی۔ ہیلو ہیلو، عریشہ کہہ رہی تھی تو مکائل نے فون کھڑک سے بند کر دیا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی اور ایک کھا جانے والی نظر موبائل کی اسکرین پر دوڑائی۔ طیش کے عالم میں اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ چاروں اطراف میں ایک سہما دینے والی ویرانی چھا گئی تھی۔ روشنی مدھم سی پڑ گئی اور یوں لگا کہ کمرہ ایک اندھیری نگری بن گیا ہو۔ اسلام آباد، جو اپنے دلکش مناظر اور جدید فن تعمیر کے لیے مانا جاتا ہے، یہ منظر تھا اس کے ایک کیفیٹیریا کا۔ یہ کیفیٹیریا شکرپریہ پارک کے دلفریب اور سرسبز و شاداب نظارے پیش کرتا۔ یہاں بیٹھنے کے آرام دہ انتظامات اور محیط روشنی ایک خوشگوار ماحول فراہم کیے ہوئے تھی۔ کیفے سے باہر اوپن ایریا بنایا گیا تھا۔ جولائی کا آخر ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد کا موسم پاکستان کے باقی شہروں کے موسم کی نسبت کافی تر و تازہ تھا۔ کیفے کے اندر میز کے آمنے سامنے 2 کرسیوں پر وہ 2 افراد براجمان تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح عبائے اور اسکارف میں ملبوس تھی، ہمیشہ کی طرح باوقار اور پرکشش۔ ارم سے ملنے کے بعد ہی اس نے عباس احمد کے اسسٹنٹ کو کال ملائی تھی۔ ان سے بات کرنے کے بعد انہوں نے آج کی ملاقات کا ارادہ کیا۔ ارم کو اس نے اپنے گھر میں ہی رکھا تھا، لیکن اس نے آج شام ہی اپنے گھر واپس چلے جانا تھا۔ وہ گھر جس میں وہ تنہا رہتی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور ایسے مشکل وقت میں اللہ نے ارم کی مدد کے لیے نینا کو وسیلہ بنا کر اس کی زندگی میں بھیجا۔ نینا نے اسے کرائے پر ایک گھر، پڑھنے کے لیے اسکول بھیجا، لیکن اس وجہ سے ارم کے دل میں ایک جذبہ بہت شدت اختیار کر گیا تھا، کسی کے احسان مند ہونے کا جذبہ، اور وہ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ اسی بنا پر اس نے نینا سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کے لیے کوئی بہت عظیم کام انجام دے۔ نینا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی، اور پھر نینا کے ذہن میں خیال ابھرا۔ وہ ارم کی ذہانت اور قابلیت کو اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ اسے مکائل کے گھر اپنے مخبر کے طور پر بھیجے، کیونکہ اس کام کے لیے اسے کسی بہت ہی پر اعتماد شخص کی ضرورت تھی۔ ارم نے یہ ذمہ داری دل سے قبول کر لی۔ یہ رہی آپ کی امانت۔ اس شخص نے ایک چھوٹا سا بیگ نینا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، عباس احمد کا اسسٹنٹ۔ شکریہ، نینا نے وہ بیگ لیتے ہوئے کہا۔
उन दोनों ने कुछ ही देर पहले वेटर को अपने खाने का ऑर्डर दिया था। वेटर अब उन दोनों का ऑर्डर लेकर आया और मेज़ पर उन दोनों के सामने उनके प्लेट नफासत से रखे गए। एक सवाल था मेरा। वेटर के जाने के बाद नैना ने धीमे से अंदाज में पूछा। अब्बास अहमद के असिस्टेंट हारिफ साहब ने उसे सवालिया निगाहों से देखा और फिर ज़ेर लब मुस्कुराया, जिससे वो जानता था कि वो क्या पूछने जा रही थी। मुझे मारिया की डायरी अब्बास अहमद के जरिए मिली, उसने कहा और एक वक्फा लिया। हारिफ साहब कुर्सी से थोड़ा आगे को हुए। तो उन्होंने पूछा, उन्हें वो डायरी कैसे मिली? नैना ने नासमझी से सर हिलाकर पूछा। तो हारिफ साहब ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कुर्सी की पुष्ट के साथ टेक लगाया और उनके चेहरे पर एक मानी खैज मुस्कुराहट कायम हुई। सिंपल उनके घर की एक मुलाजमा हमारे लिए काम करती है, उन्होंने शाने उचकाकर कहा। नैना को जिस बात का शक था वही हुआ। कौन? उसने फौरन पूछा। हारिफ साहब कुर्सी से थोड़ा आगे को हुए और उससे बताना शुरू हुए। वो तैश के आलम में लाउंज में टहल रहा था। उसका सांस फूला हुआ था, आंखें सुर्ख अंगारा बनी पड़ी थी। असलम उसके साथ बराबर में हमेशा की तरह मुअद्दिब अंदाज में खड़ा था। अनाया बीवी को बुलाओ, उसने हुक्म दिया तो असलम थोड़ा घबरा सा गया। जी साहब। वो हिचकिचाया। क्या? वो रुका और सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो उसने कहने के लिए लब खोले, लेकिन लब तो जैसे बिल्कुल सिल ही गए हों। जल्दी बोलो, मेरा सब्र मत आजमाओ, बुलंद आवाज में चीखा। असलम का जिस्म कांप सा गया। कल रात ही इरम भाग गई, उसने एक ही सांस में कह डाला। मिकाइल जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। क्या? उसने बेयकीनी से आंखें फैलाते हुए पूछा। जी साहब, इरम भाग गई, उसने खौफ खाते हुए कहा। वो जानता था कि अब उसे मिकाइल के हाथों बहुत जलील होना था। क्या मतलब वो भाग गई? तुम सब कहाँ थे उस वक्त? सो रहे थे क्या तुम सब? हाँ, ध्यान कहाँ था तुम सबका उस वक्त? बोलो, मुंह में जबान नहीं है क्या? उसके करीब आते हुए वो हवास बाख्तगी के आलम में फनकारा। वो कुछ ना बोल सका। इसका हिसाब तुम सबको देना होगा, उसने असलम को गिरेबान से पकड़ते हुए गुस्सीली निगाहों से देखते हुए कहा। असलम पर लर्जा तारी हो गया। साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? दरवाजे पर खड़ी अनाया बीवी ने नजर झुकाए हुए इजाजत मांगी। मिकाइल ने फौरन असलम का गिरेबान छोड़ा, थोड़ा पीछे को हटाए, गहरी सांस ली और इस बात में सर हिलाते हुए उसने उन्हें लाउंज में आने की इजाजत दी। आपने देख लिया कि कौन कसूरवार है? लाउंज में दाखिल होने के बाद उन्होंने मुअद्दिब से अंदाज में खड़ा होते हुए कहा। मिकाइल ने उन्हें नहीं देखा, उसकी आंखों में वाज़ेह शर्मिंदगी थी। उसने ख्वामख्वाही अनाया बीवी पर शक किया। उसे अफसोस हो रहा था। मालूम हो गया कि कौन नमक हराम है, उन्होंने जख्मी से अंदाज में कहा। इरम को जैसे ही मालूम हुआ कि आपका शक उस पर गया है तो फरार हो गई, क्योंकि वही कसूरवार थी। उन्होंने सारी वारदात से खुद को बरी जिम्मा करार दिया और सारी वारदात उस इरम के सर पर थोप दी। लेकिन अगर आपको अभी भी मैं ही कसूरवार लगती हूँ तो कोई बात नहीं, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं चाहे दे सकते हैं। वो कह रही थी तो मिकाइल ने हाथ से उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। नहीं, आप कसूरवार नहीं है, मैंने आपको गलत समझा, उसने धीमे अंदाज में कहा। अनाया बीवी ज़ेरे लब मुस्कुराई। कुछ ही कदम के फासले पर खड़ा असलम काफ़ी रूहान सा मुंह बनाए हुए था। अनाया बीवी ने वाकई काफ़ी अच्छा खेल खेला था। इरम को भी बचा लिया, खुद भी बरी अलजिम्मा हो गई। अच्छा, तो अब मामला ये है कि वो इरम नैना के ही कहने पर यहाँ आई थी। खिड़की के करीब जाते हुए उसने संजीदगी से कहा, आंखों में एक अजीब सी चमक झलकी। साहब, क्या हुक्म है आपका? इरम के साथ क्या करना है अब? असलम ने हमेशा की तरह कहा। नहीं इरम नहीं, ये पूछो कि नैना के साथ क्या करना है, उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। शाम की पुरफत में रंगों ने उफ़क़ को अपनी लपेट में ले रखा था। उफ़क़ पर परिंदे अपनी पनागाहों को लौट रहे थे। ऐसे में वो और हलीमा साहिबा लॉन में बैठे थे। मरकज़ में एक सफ़ेद रंग की मेज़ पड़ी थी और आमने सामने दो सफ़ेद रंग की कुर्सियाँ मखमली और नरम घास पर रखी गई थी, जिन पर वो दोनों विराजमान थीं। अरीहा अपने कमरे में थी, स्कूल का होमवर्क करने में मसरूफ़, और एहसन साहब और अली ने आज घर देर से आना था। नैना को चाय पीने का ज़्यादा इश्तियाक न था, लेकिन फिर भी सिर्फ हलीमा साहिबा को कंपनी देने के लिए वो अक्सर उनके साथ चाय पी लिया करती। और सिर्फ हलीमा साहिबा को ही नहीं, वो अक्सर बुराक को कंपनी देने के लिए भी उसके साथ चाय पी लिया करती। हलीमा साहिबा अपने और उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। नैना ने चाय का कप हाथों में थामा तो दिलो दिमाग कई यादों से भर गया। वो कप में मौजूद चाय को बगौर देखने लगी, दिल कहीं डूब गया था। ये मंजर उसके और बुराक के कमरे का था। वो बेड पर बैठी लैपटॉप पर किसी डॉक्यूमेंट की फाइल को फाइनलाइज कर रही थी। सरदर्द से फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना काम मुकम्मल करने में मसरूफ़ थी। कमरे का दरवाज़ा कब खुला, वो कमरे में कब दाखिल हुआ, उसे उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सका। चाय, लैपटॉप की स्क्रीन के सामने किसी ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। उसकी तवज्जो एकदम उस शख्स की जानिब गई जो ये चाय उसके लिए बना कर लाया था। मेरे लिए? उसने आंखें छोटी करते हुए ज़ेरे लब मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारे अलावा कोई और है यहाँ? बुराक ने चाय का कप उसे थमाते हुए तंज़िया कहा। वो लाजवाब हुई। उसने चाय पर एक नज़र दौड़ाई। वो तुर्क चाय थी जो पाकिस्तान की चाय से कदरे मुख्तलिफ होती है।
اچھی ہے، اس نے چائے کا ایک گھونٹ لینے کے بعد کہا اور مسکرایا۔ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، میں جانتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے نینا کو لاجواب کیا۔ کیسے؟ اس نے سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس سے پوچھا۔ کیونکہ یہ چائے میں نے بنائی ہے، مجھے اپنی قابلیت پر کوئی شک نہیں۔ وہ یہ کہتا ہوا بیڈ پر برابر میں اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس نے چائے کے ایک دو گھونٹ مزید لیے اور پھر اس کی طرف محبت سے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تھینک یو میرے لیے اتنی مزے کی چائے بنانے کے لیے، اس نے کہا تو مزید مسکرایا۔ اتنی سی بات پر تھینک یو، اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر نظریں پھیری۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ میں تمہارے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ سن کر اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سرخ ہو گیا۔ سلطان کو سلطانہ کی یہی ادا بہت پسند تھی۔ کہاں کھو گئی؟ حلیمہ صاحبہ نے ہاتھوں سے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو ایک دم اپنی یادوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ کہیں نہیں، بس ایسے ہی، اس نے یہ کہتے ہوئے فوراً چائے پینا شروع کی۔ حلیمہ صاحبہ زیر لب مسکرائی اور چائے پینے لگ گئی۔ وہ لان میں یوں ہی چہل قدمی کر رہی تھی۔ آسمان پر پورا گول چاند روشن تھا۔ ہوا بہت تیز نہیں تھی لیکن پھر بھی سکون اور راحت فراہم کر رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی۔ براق کو کال کرنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے اسے چند ہی لمحے پہلے کال کی تھی مگر اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اسے دوبارہ کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ فری ہوں گے تو خود ہی کال کریں گے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کلامی کی اور لان میں موجود ایک کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنی تھوڑی پر ٹکایا اور کچھ سوچنے لگی۔ میکائل، ماریا، عباس احمد، ڈائری اور آگے اب اسے کیا کرنا تھا، یہ سب اس کے ذہن میں کسی طوفان کی طرح چل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی جیسے خود کو اسٹریس سے نکالنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کی۔ تنے ہوئے اعصاب کو سکون ملا۔ پھر آنکھیں کھولی اور آسمان پر روشن چاند کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دم ایک ہلکی سی مسکراہٹ قائم ہوئی۔ آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ کچھ یادیں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے اور ان یادوں کی بنا پر انسان کے دل میں اپنے محبوب کے لیے محبت مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ وہ دونوں نیٹوریم میں موجود تھے۔ رات کی مخملی تاریکی نے ہر سو جال بچھا رکھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہی اکٹھے بیٹھ کر خوب باتیں کیا کرتے۔ اس دن بھی ایسے ہی ایک دوسرے سے خوب باتیں کرنے کے بعد اب وہ خاموش ہو گئے تھے۔ نینا، میں نے تمہیں تم سے شادی کرنے کی وجہ بلکہ وجوہات کئی بار بتائی ہے لیکن تم نے کبھی مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ براق نے اس کے ارد گرد بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اس نے اس کا سوال سمجھنے کے باوجود بھی مصنوعی ناسمجھی کا اظہار کیا۔ مطلب تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے ایک دم سر ہلایا جیسے کچھ سوچ رہی ہو اور وہ اسے یوں ہی سوچوں میں گم ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں والی کے جواب کی منتظر تھی۔ کیونکہ آپ سگریٹ نہیں پیتے۔ اس کے جواب پر وہ چونکا۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ کیا صرف یہی ایک وجہ تھی؟ اس نے اسے چھیڑا۔ نہیں، یہ تو بس آپ سے شادی کرنے کی سینکڑوں وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اس نے اب کی بار ایبرو اچکا کر کہا۔ براق نے اس کا ہاتھ ہمیشہ کی طرح نرمی سے تھام لیا اور اسے سہلانے لگا۔ وہ نظریں جھکائے زیر لب مسکرانے لگی۔ وہ ایک دم زخمی سے انداز میں مسکرائی۔ کچھ دوریاں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس نے موبائل کی اسکرین روشن کی۔ براق نے اسے کال بیک نہیں کی۔ دل کچھ بجھا لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مصروف تھا۔ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ آفتاب کی تیز روشنی افق پر پھیلائے ہوئے تھی۔ یہاں سناٹا تھا، بے حد سناٹا۔ ماحول میں ہوا کے ساتھ زمین پر گری مٹی کی خوشبو شامل تھی۔ یہ منظر اس قبرستان کا تھا جہاں وہ کبھی نہیں آنا چاہتا تھا لیکن وقت ہی اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید رنگ کی جینس سے ملبوس تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی۔ ماتھے پر بکھرے سیاہ بال سرسری سے انداز میں کنگھی کیے گئے تھے۔ بڑی سیاہ آنکھوں کے ارد گرد گہرے ہلکے خاصے نمایاں تھے۔ اس کے ہاتھ میں اورنج لیلیز کا ایک گلدستہ تھا۔ اورنج لیلیز جو نفرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہاں اس کے لیے یہی لا سکتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم چلتا ہوا وہ اس کی قبر کے قریب گیا۔ کتبے پر سیاہ حروف میں اس کا نام تحریر تھا، میرائے یامان۔ اس کا نام زیر لب پڑھ کر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں بہت کچھ چھپا تھا، کبھی نفرت، کبھی شرمندگی، کبھی تکلیف تو کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے رنگ۔ کیسی ہو میرائے؟ اس کی قبر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے زخمی سے انداز میں پوچھا۔ ہاتھ میں تھامے اورنج لیلیز اس نے اس کی قبر کے ساتھ رکھ دیے اور پھر اس کی قبر کو نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ نمی کس بات کی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔
تم جانتی ہو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ نفرت اب کس سے ہے؟ اس کی ویران آنکھیں مزید ویران سی ہو گئی۔ تم سے۔ جانتی ہو کیوں؟ آواز کچھ بلند ہوئی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج لی۔ کیونکہ تم مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ لہجہ تلخ تھا، بے حد تلخ۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ اس کیفیت کا شکار ہو چکا تھا جس کا وہ اقرار کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ کیفیت ہی اس کی سزا تھی، ایسی سزا جو اس کو اللہ نے دی تھی۔ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں اب تھکن اور بیزاری سی جھلکی۔ قبرستان میں موجود لمبے اور گھنے درختوں پر کچھ پرندے بیٹھے تھے، ان کی آواز اس کی آواز کے ساتھ ماحول میں پھیلی تھی۔ کیوں تم میرے پیچھے پڑی ہو؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے لگا تھا کہ تمہیں مار کر میں بہت خوش ہو جاؤں گا، مجھے ہر درجہ کا سکون ملے گا، لیکن سب کچھ بالکل اس سے برعکس ہوا۔ وہ بیگانگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ وجہ سمجھ سکتا تھا، لیکن سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر کتبے پر لکھے اس کے نام کو دیکھا اور پھر بالکل لاشعوری طور پر اس کا ہاتھ کتبے پر لکھے اس کے نام کو نرمی سے چھو گیا۔ وہ ایک دم حیران ہو کر تھوڑا پیچھے ہوا۔ کہیں مجھے تم سے محبت تو؟ سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی اس نے اقرار نہ کیا اور سر جھٹکا۔ نہیں۔ اس نے ماتھے پر بکھرے سیاہ بال کو کچھ پیچھے کیے۔ ماتھے پر سبز لکیریں تنی ہوئی تھیں۔ یہ جان لو میرا یامان ایلدارز جان کو نہ ہی تمہارے جیتے جی تم سے محبت ہوئی اور نہ ہی تمہارے مرنے کے بعد۔ وہ تنفر سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خود کو ایلدار کہہ رہا تھا۔ وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کے سامنے خود کو اسی نام سے پکارتا جس نام سے وہ اسے پکارتی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود کو یقین دلانے کے لیے سب کہہ رہا تھا، مگر سب بے سود تھا۔ دل میں وہ رنگ چھا چکے تھے جن کو ماننے پر وہ تیار نہیں تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، بلند آواز میں کہتا اور پیر پٹکتا وہاں سے جانے لگا۔ آنکھیں مزید نم ہو گئیں، یہاں تک کہ چمکتا ہوا ایک موتی اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اس آنسو کی بوند کو انگلی کے پورے ساتھ صاف کیا اور بنا پلٹے وہاں سے جانے لگا۔ آفتاب نے اپنی تیز شعاؤں کے ساتھ افق پر ایک جنگ شروع کر رکھی تھی، جس میں اس وقت فتح بھی آفتاب کی تیز اور شدت والی شعاؤں کو ہی مل رہی تھی، اور ابھی ہی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی اور اب وہ اپنے کمرے میں تھی، فون کان کے ساتھ لگائے وہ چینل کے مینیجر سے بات کر رہی تھی۔ آج اس نے کافی عرصے بعد اپنے شو میں خود جانا تھا، نہیں تو شادی کے بعد سے وہ آن لائن انٹرویو وغیرہ لیتی۔ آدھا گھنٹہ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا، ایک نظر کھڑکی سے باہر دیکھا اور اس کے لان میں بہت سے دلکش پودے موجود تھے جن پر کھلے کھلے سے مختلف رنگوں کے پھول لٹکے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دلفریب مسکراہٹ امڑی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور لان تک گئی، ایک نظر ان خوبصورت پودوں کو دیکھا جن پر سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان پودوں کے سامنے بیٹھی، کچھ دیر انہیں یہ خوش دلی سے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں ایک دم خالی ہونے لگیں۔ وہ اسے کیسے ایک دم یاد آنا شروع ہو جاتا، یہ وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی۔ یہ دوری کافی مشکل تھی ان دونوں کے لیے۔ یہ منظر تھا سلطان اور سلطانہ کے محل کے لان کا، سبز مخملی قالین، سورج کی سنہری روشنی ہر طرف موجود سبزے پر رقص کر رہی تھی۔ نازک پھول ہوا کے جھونکے سے آہستہ سے لہراتے، گلداودی کے جھرمٹ، گلاب کے پھول، لیونڈر کے لمبے ڈنٹھل فخر سے کھڑے تھے، جن کے جامنی رنگ کے پھول ہوا میں ایک خوشبودار سمفنی قائم کیے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نازک اور حسین تتلیاں اور شہد کی مکھیاں ان پھولوں کے درمیان رقص کرنے میں مگن تھیں۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی، پودے وہ پانی جذب کرنے میں مصروف تھے۔ وہ کھل اٹھے تھے، یوں کھلے کھلے پودے دیکھ کر وہ مسکرائی اور ہمیشہ کی طرح پودوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جس پودے کے سامنے بیٹھی تھی اس پر کئی سرخ رنگ کے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہے یہ پودے! وہ ایک گلاب کے پھول کو اپنی سفید اور لمبی مخروطی انگلیوں سے سہلا رہی تھی تو اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی براق کھڑا تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا اور اب کی بار وہ اس پودے پر لگے باقی گلاب کے پھولوں کو نرمی سے سہلانے لگی۔ انہیں تمہاری اتنی محبت جو ملتی ہے اور تم ان کا اتنا خیال رکھتی ہو، یہی وجہ ہے کہ یہ بہت خوش نصیب ہے۔ اس نے کچھ قدم مزید اس کے قریب آتے ہوئے بے حد رومانوی انداز میں کہا۔ اس طرح سے تو آپ بھی بہت خوش نصیب ہوئے، اس نے ایبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ میں اتنا خوش نصیب کہاں، اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا اور چہرے پر ایک مصنوعی افسردگی قائم کی۔ اف براق، آپ کی شکایتیں کبھی ختم ہوگی کیا؟ اس نے بھی سر جھٹک کر کہا۔ یہ سن کر براق نے جواباً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے یوں ہنستا ہوا دیکھ کر براق نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس کی مسکراہٹ ان پھولوں سے بھی کئی زیادہ دل فریب تھی۔ اور پھر اچانک اس کی ہنسی غائب ہو گئی، نیلی آنکھیں اس کی انگلی کے پور کی جانب بڑھی۔
جن پر اب سرخ رنگ کے 2-3 قطرے نظر آ رہے تھے۔ گلاب کے پھول کو سہلاتے ہوئے اس کا ایک کانٹا اس کی انگلی کے پور پر چبھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس۔ اس نے اس سے نظر چراتے ہوئے اپنی انگلی کے پور پر لگے خون کو دوپٹے سے صاف کیا، لیکن خون نہیں رکا۔ براق اس کی جانب بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کی انگلی کے پور پر لگے خون کے قطروں کو دیکھا اور پھر اپنی جیب میں سے ایک ٹیشو نکالا اور خون کو صاف کیا۔ گلاب کا پھول یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس پر کانٹے موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کی خوبصورتی میں کھو کر اس کے کانٹوں کو نہیں بھول جاتے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، آپ نے تو فلسفہ سنانا ہی شروع کر دیا۔ اس نے کہا تو اس کے لہجے میں اب تکلیف کم تھی، لیکن مجھے آپ کی باتیں بہت پسند ہے۔ اس نے اسے محبت سے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور مجھے تم ساری کی ساری وہی بہت پسند ہو۔ ہمیشہ کی طرح سلطان نے سلطانوں کو لاجواب کر دیا۔ گلاب کے پھول ان دونوں کی محبت کے گواہ بنے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے۔ اپنا خیال رکھا کرو، تمہاری تکلیف میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری سوچ ہے۔ اس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شانے اچکا کر کہا۔ وہ مسکرائی اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے نظریں پھیر لی، لیکن وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا جیسے اس کی آنکھوں کے سحر میں ڈوب گیا ہو۔ شام کے نارنجی، گلابی اور گہرے رنگوں کا آسمان پر بسیرا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے وہ اریحا کے ساتھ اس کے اسکول کے کام میں ہیلپ کروا رہی تھی اور اب وہ وہاں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ فون صوفے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا، بس خاموشی سے بیٹھی سوچوں کے دائرے میں گم سی تھی۔ تبھی ارم وہاں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی ڈش تھی جس میں چاکلیٹ آئس کریم کے 2-3 اسکوپ پڑے تھے۔ بابا لائے ہیں آئس کریم، امی نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ اس کو آئس کریم کی ڈش پکڑاتے ہوئے اس نے کافی خوش دلی سے بتایا۔ اس نے جواباً مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارم اسے آئس کریم دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ نینا ہلکا سا مسکرائی، صوفے پر ساتھ رکھا موبائل اٹھایا، آئس کریم کی ایک تصویر کھینچی اور براق کو سینڈ کر دی۔ مجھے اس طرح اکیلے اکیلے آئس کریم کھانے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ تصویر بھیجنے کے بعد اس نے نیچے میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کیا۔ میسج اسے پہنچ چکا تھا مگر اب تک سین نہیں ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر دے مارا۔ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اگر اس وقت بزی ہوا تو کہیں برا نہ مان جائے وہ۔ اس نے فوراً میسج ڈیلیٹ کرنا چاہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈیلیٹ کا آپشن اب شو نہیں ہو رہا تھا اور پھر اس نے دیکھا کہ دوسری جانب سے میسج سین کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ 15 منٹ تک کوئی جواب نہ آیا، لیکن پھر 15 منٹ بعد براق نے اسے ایک تصویر بھیجی۔ اس نے واٹس ایپ پر جا کر وہ تصویر دیکھی۔ ایک دم دل کھل سا اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی آئس کریم کی ایک ڈش تھی۔ اب مزہ آ رہا ہے۔ اور اس تصویر کے نیچے یہ میسج لکھا ہوا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہاں بہت۔ اور اسے یہ میسج بھیجا، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اداس بھی نہیں۔ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے تیزی سے ٹائپ کرتے ہوئے میسج سینڈ کیا اور اسے خود پچھتاوا ہوا۔ دوسری جانب سے میسج سین کر لینے کے باوجود بھی اس نے فوراً وہ میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ ڈیلیٹ کیوں کیا؟ میسج ڈیلیٹ ہوتے ہی اس کی اسکرین پر یہ میسج جھلکا۔ غلطی سے ڈیلیٹ ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سوچ کر ٹائپ کیا، تم نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کیا؟ اور یہ میسج پڑھتے ہی اس نے اسے کال ملائی۔ فون فوراً پک کر لیا گیا۔ اس کا دل مزید کھل اٹھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہی اس نے احسن صاحب اور حلیمہ صاحبہ سے معمولی سی گفتگو کی تھی، البتہ علی اور اریحا اسے شرارت بھری نگاہوں سے گھورتے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں اسے ایسے کیوں گھور رہے تھے۔ کافی دن ہو گئے تھے انہوں نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کوئی فائل بنا رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ علی تھا۔ فوراً کمرے میں داخل ہوا، صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھا۔ نینا کی انگلیاں ابھی بھی لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر ٹائپنگ میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا نینا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ نینا نے ایک نظر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور پھر دوبارہ ٹائپنگ میں مصروف ہو گئی۔ اب آپ کا یہاں ہم سب لوگوں کے ساتھ دل نہیں لگتا؟ اس نے خود کو دکھی دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، اس نے معمولی سے انداز میں کہا۔ یہ فضول بات تو نہیں ہے، آپ کو تو اب صرف ہمارے بہنوئی صاحب کی ہی یاد آتی ہے۔ اور اس کے منہ سے یوں براق کے لیے بہنوئی صاحب کا نام سن کر وہ بھی زیر لب مسکرائی۔ علی، میں نے امی کو تمہاری شکایت کر دینی ہے۔ حالانکہ وہ بات اس کے دل کو کافی اچھی لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسے دھمکایا۔ جانتی ہے، میں نے آپ کی انہی باتوں کو بہت مس کیا۔ علی کے لہجے میں اب واقعی اداسی جھلکی۔
अम्मी, अली मुझे बहुत तंग कर रहा है, नैना ने एकदम थोड़ा बुलंद आवाज़ में कहा। अरे मैंने कब तंग किया है? वो बौखला उठा। शादी हो गई है आपकी, अभी तक आपकी शिकायतें लगाने और ये चिल्लाने की आदत नहीं गई, उसने अफसोस से सर झटकते हुए कहा। मैंने भी तुम्हारी इन बातों को बहुत मिस किया, उसने भी अब की बार कहा तो उसके लहजे में उदासी खूब वाज़ेह थी। वो लैपटॉप बंद करने लगी, तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। उसने मोबाइल बेड की साइड टेबल से उठाया। न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो के डायरेक्टर का मैसेज था। वो उसे किसी नए इंटरव्यू के बारे में डिटेल्स दे रहा था। किसका मैसेज है? नैना को गौर से मैसेज पढ़ता देखकर उसने उसे छेड़ा। तुमसे मतलब? उसने मुंह का जाविया बदलते हुए नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा। बहनोई साहब का है ना? उसने शाने उचकाकर कहा, मुस्कुरा कर कहा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बहनों ही साहब बहनों ही बोलना क्या शुरू किया हुआ है? उसने मोबाइल एक तरफ रखते हुए बज़ाहिर संजीदगी से पूछा। वो जवाबन मजीद मुस्कुराया। उनका नाम बुराक है। उसने सर झटका। आई नो, ओके, मैं जानता हूँ, ठीक है, बट लेकिन मेरी मर्जी। वो शाने उचका गया। नैना ने मोबाइल दोबारा हाथ में लिया और वो मैसेज पढ़ने लगी। अच्छा, तो क्या लिखा है बहनोई साहब ने? उसने उसे तंग करना नहीं छोड़ा। अली, यहाँ से जाओ, मेरा सर मत खाओ। वो चिढ़ उठी। अली सोफे से उठ खड़ा हुआ, सोफे पर पड़ा एक छोटा सा कुशन उठाया और उसके सर पर दे मारा, फिर मजीद हंसने लगा। अम्मी, वो झिंझलाए हुए अंदाज में चिल्लाई। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। मुस्कुराता हुआ कमरे से भाग गया। उफ, उसने सर झटका और फिर चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट कायम की। बहन भाई वाकई एक नेमत होते हैं, ये आपको मुश्किल और संजीदा से संजीदा सूरत हाल में हंसा कर ही छोड़ते हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।